بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 43 نمبر سبق ہے، جس میں ہم ایجاز کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. الایجاز، ایجاز جو ہے، اما ان یکون بتضمن العبارت القصیرۃ معانی کثیرۃ، یعنی ایجاز یا تو مختصر عبارت کے بہت زیادہ معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. الایجاز، ایجاز جو ہے، اما ان یکون، یا تو وہ ہوتا ہے بتضمن العبارت القصیرۃ، مختصر عبارت کا شامل ہونے سے، معانی کثیرتاً، زیادہ معنی پر. وہو مرکز عنایت البلغاء، اور یہی قسم جو ہے یہ اہل بلاغت کی توجہ کا مرکز ہے. وبہ تتفاوت اقدارہم، اور اسی سے ان کی قدریں، ان میں تفاوت پیدا ہوتی ہے، یعنی اسی سے ان کی قدریں اور حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں. وَيُسَمَّى ایجاز قصر، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ایجاز قصر. تو بھائی یہاں سے مصنفین حضرات جو ہیں وہ ایجاز قصر کی وضاحت کر رہے ہیں، جو کہ ایجاز کی پہلی قسم ہے. یعنی ایجاز کی پہلی قسم جو ہے وہ ایجاز قصر ہے. اور ایجاز قصر یہ ہے کہ عبارت مختصر ہو اور معانی زیادہ ہوں. اور یہی قسم جو ہے یہ اہل بلاغت کے توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اور اسی سے ان کے اقدار میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے. یعنی فصاحت و بلاغت پر قادر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بندہ ایجاز قصر پر قادر ہو، اور اسی سے بلاغا کے مراتب واضح ہوتے ہیں. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں بڑی زندگی ہے. اب یہاں پر آیت کریمہ میں الفاظ تو بہت مختصر ہیں، مگر وہ اپنے اندر بہت سے معانی کو سموئے ہوئے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہ اس آیت میں قصاص کا حکم بیان فرمایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اس قانون قصاص کی نفاذ میں جانوں کا بڑا بچاؤ ہے، کیونکہ اس قانون کے اجراء کے خوف سے لوگ ارتکاب قتل سے ڈریں گے، تو کئی ایک جانیں بچ جائیں گی. اور اسی طرح اس آیت کریمہ کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے
کہ حکم قصاص جو ہے وہ قاتل کے حق میں باعث حیات اخروی ہے، اور مزید یہ کہ کئی نسلوں تک دشمنی کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، گویا اس حکم میں نسل انسانی کی بقا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ میں جو الفاظ ہیں وہ تو کم ہیں، لیکن وہ اپنے اندر بہت سی معانی کو سموئے ہوئے ہیں۔ اسی مضمون کی ادائیگی عرب کے ایک محاورہ سے بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے القتل انفع للقتل۔ اب اس محاورہ میں اگرچہ ایجاز قصر موجود ہے، لیکن درجے بلاغت میں وہ آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آیت میں جو ہے کئی اعتبار سے بلاغت زیادہ ہے۔ تو یہاں تک ایجاز کی پہلی قسم بیان کی گئی، یعنی ایجاز قصر جس میں عبارت مختصر ہو اور معانی زیادہ ہوں، جبکہ دوسری قسم جو ہے ایجاز کی وہ ہے ایجاز حذف۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن يَكُونَ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، کہ حذف کہ ایجاز جو ہے ایجاز کہ یہ یا تو کسی کلمہ یا جملہ یا زیادہ، یعنی ایک جملہ سے زیادہ جملے جو ہے ان کے حذف کرنے سے ہوگا، مع قرینۃ تعین المحذوف، یعنی ایسے قرینے کے پائے جانے کے ساتھ جو کہ محذوف کی تعیین کرے، ویسمى ایجاز حذف، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ایجاز و حذف۔ یعنی ایجاز حذف جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی جملے میں کوئی کلمہ یا جملہ یا ایک جملے سے زائد کو حذف کیا جائے، اور جملے میں ایسا قرینہ بھی موجود ہو جو محذوف کو متعین کرے۔ تو بھائی ایجاز حذف جو ہے اس میں یا تو کلمہ کو حذف کیا جائے گا یا ایک جملہ کو حذف کیا جائے گا، اور یا ایک سے زائد جملوں کو حذف کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کی تین قسمیں بنتی ہے۔ اول فحذف الکلمۃ کحذف لا فی قول امرئ القیس، یعنی کلمے کی حذف ہونے کی مثال جو ہے وہ امرؤ القیس کے اس شعر میں موجود ہے جس میں لا کو حذف کیا گیا ہے۔ فقلت، میں نے کہا، یمین اللہ، اللہ کی قسم، ابرح قاعدا، میں بیٹا ہی رہوں گا، ولو قطعوا، اگرچہ وہ لوگ کاٹ ڈالیں، رأسی، میرے سر کو، لدیکا،
تمہارے سامنے، و اوصالی اور میری جوڑوں کو۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم میں بیٹا ہی رہوں گا، اگرچہ وہ لوگ تمہارے سامنے میرے سر اور جوڑوں کو کاٹ ڈالیں۔ رأسن کہتے ہیں سر کو، اور جمع اس کی رؤوس آتی ہے۔ اوصال جو ہے یہ وصل کی جمع ہے بمعنی جوڑ اور عضو۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ ابرحو ہے، جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور پہلے مضارع کا سیغہ ہے۔ تو بھائی افعال ناقصہ کے بارے میں فائدہ یہ ہے کہ جب فعل ناقص جو ہے وہ ماضی سے ہو تو اس پر ما داخل ہوتا ہے، جیسے ما برحا، اور جب فعل ناقص مضارع ہو تو اس پر لا آتا ہے، جیسے لا ابرحو۔ تو یہاں پر ابرحو جو ہے اس سے لا کو حذف کیا گیا ہے۔ آئیے اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فقلتو، اس میں فا جو ہے برائے تفسیر ہے۔ قلتو فعل ماضی سے واحد متکلم کا سیغہ ہے، اور اس میں تو ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ یمین اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بھی ہے فعل محذوف کے لیے، جو کہ ہے اقسمو۔ اقسمو یہ بھی واحد متکلم کا سیغہ ہے، لیکن فعل مضارع سے ہے باب افعال سے، اور اس میں انا ضمیر مستتر نکالیں گے جو اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم۔ ابرحو ایلا ابرحو یہ فعل ناقص ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کے لیے اسم بنے گا، اور قاعدن یہ خبر ہے فعل ناقص کے لیے۔ پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزائے مقدم ہے شرط مؤخر کے لیے، جو کہ آگے مذکور ہے۔ ولو اس میں واو جو ہے یہ وصلیہ ہے، اور لو شرطیہ۔ قطعو یہ فعل با فاعل، کیونکہ اس میں واو جو ہے ضمیری بارز اس کے لیے فاعل ہے۔ رأسی یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ۔ لدئی کا اس میں لدا جو ہے ظرف ہے مضاف ہے، اور کا ضمیر مجرور متصل محلن مجرور ہو کے یہ مضاف الیہ۔ پھر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فیہ۔ و اوصالی اس کے بعد واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اوصالی پھر سے مرکب اضافی ہو کر یہ معطوف ہے رأسی پر۔ پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بھی ہے قطعو فعل با فاعل کے لیے۔ پھر قطعو فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط مؤخر ہے جزائے مقدم کے لیے۔ پھر شرط اور جزا مل کر یہ جواب قسم ہے ما قبل کے قسم کے لیے۔ پھر قسم اور جواب قسم مل کر یہ مقولہ ہے ما قبل کے قول کے لیے، اور پھر یہ جملہ قولیہ ہوا، قول اور مقولہ مل کر۔ یا فقلتو فعل با فاعل اور قسم اور جواب قسم جو ہے یہ مفعول بھی ہوا، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے کلمے کی حذف کی مثال پڑھی ایجاز حذف میں۔
آئیے آگے بڑھتے ہیں. وَحَذْفُ الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِ تعالی، اور کبھی ایجاز حذف جو ہے یہ جملہ کے حذف کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اگر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بڑے بڑے پیغمبروں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے. اے فتح سے وصبر، یعنی تو غمگساری سے کام لے اور صبر سے کام لیں. اب اس آیت میں محل استشہاد جو ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ یہ شرط ہے، کیونکہ ان شرطیہ ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ محذوف ہے فتح سے وصبر، یعنی انبیاء سابقین کی تکذیب پر افسوس کریں اور اپنی تکذیب پر صبر کریں. تو چونکہ ان شرطیہ ہے تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ یہ شرط ہے، اور اس کے لیے جزا جو ہے فتح سے وصبر ہے جو کہ محذوف ہے. اور قرینہ یہ ہے کہ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اس کو جزا کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، یعنی فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یہ قرینہ ہے جو جزا کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. فَكَذَّبَتْ كُذِّبَتْ اس میں فا جو ہے یہ فا سببیہ ہے، جزائیہ نہیں ہے، جبکہ ان شرطیہ ہے اور اس کے لیے جزا جو ہے وہ فتح سے وصبر ہے. تو یہ تو حذف جملہ کی مثال ہوئی. پھر آگے فرماتے ہیں وَحَذْفُ الْأَكْثَرِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور ایک جملہ سے زائد حذف ہونے کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک شخص نے کہا فَأَرْسِلُونَ یوسف ایھا الصدیق، آپ لوگ مجھ کو بھیج دیجئے اے یوسف اے صدق مجسم. تو اب یہاں پر فَأَرْسِلُونَ اور یوسف ایھا الصدیق کے درمیان کئی جملے حذف ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے اے ارسلونی الی یوسف کہ مجھے یوسف کے پاس بھیجو، لأستعبرہ الرؤیا تاکہ میں اس سے خواب کی تعبیر کو دریافت کرتا چلوں. ففعلوا چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. فأتاہ پس وہ شخص جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. وقال له اور آپ سے کہا یا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق. تو درمیان میں یہاں پر جو ہے کئی جملے جو ہیں وہ حذف ہیں، اور اس آیت میں محذوف جو جملے ہیں ان پر قرینہ جو ہے وہ سیاق و سباق ہے، یعنی سیاق و سباق کے جو جملے ہیں
وہی ان جملوں کے حذف ہونے پر قرینہ ہے جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اجازت طلب کرنے اور تعبیر بتلانے پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو بھائی آج ہم نے ایجاز کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیا۔ اولاً ایجاز کی دو قسمیں ہیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف۔ ایجاز قصر یہ ہے کہ الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں، یعنی کم الفاظ میں زیادہ معنی کو بیان کیا جائے، جبکہ ایجاز حذف میں کبھی کلمہ، کبھی ایک جملہ اور کبھی ایک سے زائد جملوں کا حذف ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایجاز حذف کی یہ تین قسمیں ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔